السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. لیول پلینگ فیلڈ کا شور, نگران حکومت پر نون لیگ کا رنگ غالب آنے کی شکایات, ایک سالم سیاسی جماعت کی نظر بندی اور کرپشن کے بڑے بڑے مقدمات کی بحالی. سیاست کے اس منفرد منظرنامے میں الیکشن کمیشن نے عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کرانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری مختصر اعلامیے کے مطابق ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع کی جائے گی. الیکشن کمیشن کے انتخابات سے متعلق اعلان کے بعد بے یقینی کی صورتحال تو خدا کر کے وقتی طور پر ٹل گئی, مگر کئی مرحلے ہیں جو نظام سیاست کو ابھی عبور کرنے ہیں. پہلا مرحلہ لیول پلینگ فیلڈ کا ہے. اس کی سیاسی اصطلاح کے کئی حالے ہیں. ناظرین, پیپلز پارٹی کو نون لیگ سے شکایت ہے کہ یہ مرحلہ سیاست کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک بڑی درار ڈال چکا ہے. پیپلز پارٹی کا خدشہ یہ ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی تو پھر ہم 80 کی دہائی میں چلے جائیں گے اور وہ سب لوگ کامیاب ہو جائیں گے کہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت صحیح طریقے سے نہ آئے, اور ہم ایسے دن نہ دیکھیں کہ وہ بلا پھر ہمارے گلے پڑ جائے. ممکن ہے لیول پلینگ فیلڈ کی اس خدشے نے میاں صاحب کی واپسی سے متعلق ڈیل اور گارنٹی کی خبروں سے جنم لیا ہو, مگر یہ خدشہ اب سر چڑھ کر بول رہا ہے. اگر نون لیگ نے مینیج کیا, بندوبست کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو تو پھر میں شکایت انہی کے خلاف کروں گا. لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات جو کی ہے, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے نون لیگ کے لیے. پلینگ فیلڈ لیول ہے, آج ہو گئی یہ لیول. تو بہت لیول ہمیں نظر آ رہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کسی کے لیے, کسی ایک کے لیے تو ہے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور یہی میرا اعتراض ہے. ہم بلاول والی ڈیمانڈ نہیں کر رہے لیول پلینگ فیلڈ کی, جس میں وہ چاہتے ہیں کہ رنگ بھی ان کی, مقابلہ بھی ان کا اور آڈینس بھی ان کی اور ابا کی. جماعت اسلامی کی لیول پلینگ فیلڈ یہ کہ انتخابات وقت پر ہوں لیکن اس کے ساتھ شفافیت ہو. ہم تو یہ خدشہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ دسمبر کی شاموں میں یہ ہمیں دوبارہ کہیں کہ ٹرک بنے اور دوبارہ الیکشن کے لیے ہم مہم چلائیں, تحریک چلائیں. ہاں, انتخابات سے جڑا دوسرا بڑا مرحلہ شفافیت کا ہے. نگران حکومت جس کی آئینی ذمہ داری شفاف الیکشن کو یقینی بنانا ہے, اس نگران حکومت پر نون لیگ کا رنگ غالب ہے جو تمام سیاسی جماعتوں کو کھٹک رہا ہے. پیپلز پارٹی دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ یہ نگران نہیں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, تو ہم ان سے ہی شکایت کریں گے. کابینہ سے لے کر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تک نون لیگ کے لوگ نگران حکومت میں بیٹھے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ اس کو ہی کہتے ہیں. ان کے 5-6 بندے حکومت میں ہے, ایک کم تھا اس کو بھی لیا, اس کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا, اس کو بھی لیا. ہم کس سے کریں گے؟ حاکموں سے شکایت کریں گے, کس سے کریں گے؟ توقیر شاہ پرنسپل سیکرٹری تھا, وہ ادھر بیٹھا ہے. احد چیمہ اسپیشل اسسٹنٹ تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایڈوائزر ہے. سنبھل جائیں, دن ایک جیسے پھر نہیں رہتے. ماضی میں ایسی ہی وابستگی کا عنصر خیبر پختونخوا نگران حکومت میں تھا. الیکشن کمیشن کے سخت ایکشن کے بعد خیبر پختونخوا کی سالم کابینہ تبدیل کر دی گئی تھی. تعجب یہ ہے کہ 7 دن قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس میں سماعت کے لیے کیس مقرر کر دیا ہے, اور بہت بڑی خبر آئی ہے جس کے بڑے اثرات پہلے بھی مرتب ہوئے سسٹم پہ, اور اب بھی اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے. سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بنا دیا ہے. ناظرین, آج نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد پریس کانفرنس میں اپنی وضاحت بھی دے رہے تھے. ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے کم اور بلوچوں سے زیادہ ہے بقول ان کے. یقین دلا رہے تھے کہ کیئر ٹیکر حکومت اپنے مینڈیٹ سے باہر کچھ نہیں کرے گی. میں نے ایز اے سول سرونٹ 35 سال پاکستان میں کام کیا, جس میں سے تقریباً 11 سال بلوچستان میں کام کیا. تو میرا تعلق نواب ذوالفقار مقصد سے بھی جوڑا جانا چاہیے, میرا تعلق سردار اختر مینگل صاحب سے بھی جوڑنا چاہیے, نواب اکبر بگٹی صاحب سے بھی جوڑا جانا چاہیے, اور میرا تعلق میر تاج حیدر جمالی صاحب سے بھی جوڑا جانا چاہیے. یہ آپ کی یا کچھ لوگوں کی مرضی پہ ہے کہ وہ میرا کسی سے بھی تعلق جوڑیں, لیکن جو تاریخ ہے اس کو ذرا اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو جب اپریل 2022 میں حکومت بنی تو میں نے اس حکومت کو جوائن نہیں کیا. اگر میں مسلم لیگ کے کارڈرز کا حصہ تھا اور اتنا ہی قریب تھا تو پھر کیا وجہ تھی کہ میں نے اس کو جوائن نہیں کیا. لیکن میرے پہ کچھ خاص مہربانی ہے کہ میرے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے ساتھ قریب ہے.
तीसरा मरहला एक सियासी जमात को इंतखाबात की ऐन जमहूरी मर्ज से दूर रखने का है। ये मरहला इंतखाबात की शफाफियत पर सबसे बड़ा सवाल होगा। इसको भी निगरान वजीर आजम ने अपने जवाब में खारिजुल इम्कान नहीं किया कि अगर पीटीआई के बैन का इशू कैबिनेट आया तो उसको मेरिट्स पे देखेंगे, वजीर आजम ने कहा। लेकिन अब तक कानून की तमाम संगीन दफात का इस्तेमाल तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात में हो रहा था और अब नैब का नया चैप्टर शुरू हुआ है। मुकदमात के मुर्दा घोड़े फिर से एहतसाब अदालत में दौड़ने लगे हैं। इस खबर का शहबाज शरीफ के मुल्क पहुंचते ही लंदन वापसी का टिकट कटाने से क्या ताल्लुक है और जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो 3 रुकनी बेंच मुरत्तब कर दिया है फैजाबाद धरना केस के हवाले से, इसके सिस्टम पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? बात करते हैं सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब से। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ताजा तरीन खबर आई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने 3 रुकनी बेंच बना दिया है फैजाबाद धरना केस के हवाले से। आप ये भी देख रहे हैं कि नैब ने भी तमाम तरह हाई प्रोफाइल केसेस खोल दिए हैं और आज ही इलेक्शंस का ऐलान भी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। सूरत हाल बहुत फ्लूइड है अभी मुल्क में। ये तो कल जो एक लॉयर्स का डेलीगेशन मिला था चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को, उन्होंने उनको बाकायदा डिमांड की थी कि फैजाबाद धरना केस जो है उसमें जो आपकी जजमेंट थी उसकी वजह से आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ था, तो आप अपनी जजमेंट पे अमल दरामद करवाएं। तो उस पर जो आबिद साकिब हैं उन्होंने ये बात की, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर, बिल्कुल जी। तो जो काजी फायज ईसा साहब हैं उन्होंने पूछा उनसे कि अगर मैंने ये केस ना खोला तो फिर आप फैजाबाद पे धरना देंगे? तो आबिद साकिब साहब ने कहा जी हम देंगे। तो इसका मतलब ये था कि वो खोलेंगे। ये जो फैजाबाद धरना केस पे जो नजरसानी की दरखास्त है, ये एक दरखास्त नहीं है, ये 2-3 दरखास्तें हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में सिर्फ रिमार्क्स नहीं है काजी फायज ईसा साहब के, सिर्फ MQM पाकिस्तान के बारे में नहीं है, बल्कि 2 पॉलिटिशियंस जो हैं उनका नाम लेके उन्होंने उनके ऊपर निशानदेही की कि इन्होंने जो तहरीक लब्बैक का धरना था उसकी बाकायदा सपोर्ट की थी। एक शेख रशीद अहमद थे और दूसरे थे एजाजुल हक साहब। और तीसरी बात इसमें सबसे अहम ये है कि काजी फायज ईसा ने अपनी जजमेंट में लिखा था कि मुसल्लह अफवाज के वो अफसरान जिन्होंने सियासत में बराह रास्त मुदाखलत की, उन्होंने अपने हलफ की खिलाफवर्जी की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम लेके कहा कि इनको सियासत में मुदाखलत बंद करनी चाहिए। और ये बात उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने असगर खान केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके हवाले से कहा कि ISI को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अब जो असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो क्या है? वो ये है कि 1990 में ISI ने नवाज शरीफ समेत बहुत से सियासतदानों को जो पैसे दिए थे वो सियासत में मुदाखलत थी। और इसके अलावा काजी फायज ईसा ने अपनी जजमेंट में कुछ TV चैनल्स के नाम लिखे और ये कहा है कि उनको अनअनाउंस्ड सेंसरशिप का सामना है। और उन्होंने ये लिखा है इसमें जजमेंट में कि मीडिया पर ये जो गैर एलानिया सेंसरशिप है ये भी खत्म होनी चाहिए। तो ये जो फैसला है फैजाबाद धरना केस में जो उनका फैसला था उसके ऊपर नजरसानी की दरखास्त फाइल की थी शेख रशीद अहमद ने, एजाजुल हक ने, तहरीक इंसाफ ने और ISI ने। मगर ये सारी दरखास्तें मीर साहब, अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस खुद फैजाबाद नजरसानी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनल्ला भी बेंच में शामिल हैं और सुप्रीम कोर्ट 28 सितंबर को फैजाबाद धरना केस की समाअत करेगा। पहले भी पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया था उनके उस फैसले ने। इस अमल दरामद की अब इस इकदाम के हवाले से आप क्या असरात देख रहे हैं सिस्टम के ऊपर, सियासत के ऊपर? देखिए, पहले जो काजी फायज ईसा साहब ने जो फैसला लिखा था वो 2 मेंबर बेंच था। उस वक्त इनके साथ जस्टिस मशीर आलम साहब थे, वो अब रिटायर हो चुके हैं। तो रिव्यू जो होता है, रिव्यू जो है वो उसको बड़ा बेंच होता है। तो ये जो बेंच है इसमें 3 जजेस हैं। तो क्योंकि इस जजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन को रोकने के लिए काजी फायज ईसा साहब को इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश की गई थी। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इनके खिलाफ जो रेफरेंस फाइल करने का फैसला था वो इमरान खान साहब को कहीं और से कहा गया था। उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, उन्होंने खामोशी से उसको कबूल कर लिया। लेकिन जब मैंने इस पे सबसे पहले कॉलम लिखा था तो मुझे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बुलाकर कहा था
کہ جی میں یہ کوئی ریفرنس فائل نہیں کروں گا، لیکن کچھ دن کے اندر اندر ان کو جنرل باجوہ نے مجبور کر دیا کہ آپ ریفرنس فائل کریں گے. تو اگر ریزسٹ کرتے عمران خان اس وقت تو شاید یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. تو اس میں اب یہ جو 2019 میں ججمنٹ لکھی گئی تھی، لیکن اس ججمنٹ میں جو قاضی فائزہ صاحب نے جو باتیں لکھی تھی وہ آج کے ماحول میں، آج کی صورتحال میں بھی بڑی اہم ہے، کیونکہ اس وقت بھی بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ادارے ہیں ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو ججمنٹ جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ جو 2019 میں جو ان کو نظر آ رہی تھی مداخلت، وہ اس مداخلت کو 2019 کے تناظر میں اس پر امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں. وہ افسران اب ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اگر وہ ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیں گے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، انہوں نے سیاست میں مداخلت کی، تو دراصل وہ مستقبل میں جو فوج کی سیاست میں مداخلت ہے اس کا راستہ بند کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ تو سر یہ تو بہت بڑا قدم ہے آتے ہی، اس کا یہ بینچ بنانا، تشکیل دینا پہلا ہفتہ ہے ان کے آتے ہی، اور مسلم لیگ نون نے بھی بڑی امیدیں اور وابستہ کی ہوئی ہیں چیف جسٹس صاحب سے. ان کو بھی نا امیدی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو قاضی فائزہ صاحب سے کوئی امید وابستہ نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ جب 2011-12 میں قاضی فائزہ نے میمو گیٹ کمیشن کی رپورٹ لکھی تھی تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بہت ناراض ہوئی تھی. 2016 میں انہوں نے کوئٹہ بم دھماکے کی انکوائری رپورٹ لکھی تھی تو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ناراض ہوئی تھی، اور مسلم لیگ نون کی حکومت بھی ان کی اس رپورٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن میں چلی گئی تھی. اور پھر 2019 میں تحریک انصاف کی حکومت فیض آباد دھرنا کیس میں ان کے فیصلے سے ناراض ہو گئی تھی. ہر پولیٹیکل پارٹی، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، جب بھی حکومت میں آتی ہے یہ قاضی فائزہ سے ناراض ہو جاتی ہے. تو اب اس وقت بظاہر ایک نگران حکومت ہے، لیکن اس نگران حکومت پہ جو سایہ ہے مسلم لیگ نون کا وہ سب کو نظر آتا ہے. تو جو جسٹس خواجہ شریف کے مرڈر کی انکوائری میں جو رپورٹ لکھی تھی جسٹس قاضی فائزہ نے، اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اس نگران حکومت میں شامل کچھ شخصیات کے بارے میں جسٹس قاضی فائزہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اپنی اس رپورٹ میں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فراڈیے ہیں. میں نام نہیں لیتا، لیکن انہوں نے کہا یہ فراڈیے ہیں. تو اگر کسی پارٹی کو ان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ جی وہ ان کو فیور کریں گے، تو جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں، بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کا مسلم لیگ نون سے تعلق کوئی چھپا ہوا نہیں ہے اور وہ اس نگران حکومت میں شامل ہیں. تو سب کو ان سے ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے. اور میر صاحب کیا اتنی ہی دلچسپی وہ ان درخواستوں پہ بھی دکھائیں گے جو بر وقت انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں؟ بالکل ان کو دکھانی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بطور چیف جسٹس پہلے دن جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ میں صرف اور صرف آئین پاکستان کا پابند ہوں، اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر صدر نے اسمبلی ڈیزالو کی ہے تو الیکشن 90 دن کے اندر ہوگا. اور آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں ہم الیکشن کروائیں گے، میری دانش میں وہ ایک غیر آئینی اعلان ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ آئین پاکستان میں ترمیم کر دے. آئین پاکستان کا آرٹیکل 48 کی سب کلاس 5 کہتی ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہوگا. سر شہباز شریف صاحب کیوں اتنا بھاگتے ہوئے لندن گئے ہیں؟ وہ بھاگتے ہوئے لندن اس لیے گئے ہیں کہ یہاں پہ ایک تو ان کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک نئی پارٹی بنانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے بہت سے سینئر لوگ جو کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں فیڈرل منسٹر تھے، ان کے پارٹی کے اندر کچھ پالیسیز پہ اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. تو شہباز شریف صاحب ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حامد میر موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. IMF سربراہ کرسٹلینا جارجیوا کی طرف سے ایک بار پھر پاکستان کو کہا گیا ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان امیروں پر مزید ٹیکس لگائے اور غریبوں کو تحفظ دے.
سربراہ IMF کی طرف سے یہ مشورہ دوسری بار دیا جا رہا ہے، لیکن جیسے ماضی میں اس پر عمل نہیں کیا گیا، پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اب بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس پر عمل کیا جاتا تو پاکستان اس وقت اپنی معاشی تاریخ کے بدترین دور سے نہ گزر رہا ہوتا اور ریاستی ملکیتی ادارے سفید ہاتھی نہ بن چکے ہوتے۔ اس وقت ریاستی ملکیتی اداروں کا سالانہ نقصان 500 ارب روپے بتایا جا رہا ہے، جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ Overall SOEs کے losses 2020 میں was about almost $500 billion, 500 billion. Companies of course have suffered because of lack of autonomy, external interference, weak management, limited accountability, fit and proper criteria. نہ CEOs کا ٹھیک سے ہوتا تھا، نہ بورڈ کی کمپوزیشن کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے over the period financial losses ہوتے گئے۔ یہ آپ کو بتاتی چلوں 500 ارب کا تخمینہ نمبر بھی غلط ہے، یہ نمبر 800 ارب سے کہیں اوپر ہے۔ گزشتہ روز سینیٹر رضا ربانی کی جانب سے لکھا گیا ایک خط کہ جس میں نگران حکومت کی طرف سے PIA اسٹیل مل اور دیگر اداروں کی نجکاری کو مینڈیٹ سے تجاوز قرار دے رہے تھے۔ آج اس کا جواب نگران حکومت کے وزیر نجکاری فواد حسن فواد نے دے دیا، بلکہ نگران حکومت کے مستقبل کے پلان کا بھی بتایا۔ فواد حسن فواد نے قومی اداروں کی نجکاری کے حوالے سے پلان بھی بتایا، یہ بھی بتایا کہ کس ادارے کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے اور کیوں۔ جو پاکستان سٹیل ملز ہے، انٹرنیشنل ڈیمانڈ اور لوکل ڈیمانڈ جو سٹیل کی ہے اس میں خاصی کمی آئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ ضرورت ہے کہ سٹیل مل کو نہ صرف یہ کہ پرائیویٹائز کیا جائے، جو ہم پروسیس آف پرائیویٹائزیشن سٹیل مل کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ صرف ان آپریٹنگ ایسٹس پہ ہے جو سٹیل ملز کا حصہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ترجمان نواز شریف اور مریم اور سابق وزیر پرائیویٹائزیشن محمد زبیر۔ PIA کی مالی تنظیمیں 9 ریسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے زبیر صاحب، اس کے لیے 2 کمپنیوں میں تقسیم کرنے یا PIA کو ایک ہولڈنگ کمپنی کے ماتحت ادارے بنانے کی تجویز بھی شامل ہے۔ PIA کے تمام اثاثے وچ انکلوڈز جائیدادیں، تمام قرض، تمام جہاز، ملازمین نئی کمپنی کو منتقل کر دیے جائیں گے اور PIA بحیثیت مالی طور پر صاف یا قرضوں سے پاک کمپنی کو نجکاری کے لیے سرمایہ کاروں کو پیش کر دیا جائے گا۔ فواد صاحب آج بتا رہے تھے، لیکن سر یہ تو پرانا پلان ہے نا؟ بالکل پرانا پلان ہے۔ جب میں پرائیویٹائزیشن میں تھا تو اس وقت یہ پلان پر کام ہوا تھا اینڈ آئی واز اپوزنگ اٹ۔ میں نے بہت سیریسلی اپوز کیا تھا، جس کی وجہ سے ڈراپ بھی ہوا تھا، مطلب باقی لوگوں نے بھی کیا تھا، بٹ میں بیکاز پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کے جب آپ کوئی بھی چیز پرائیویٹائز کرتے نا مہر، تو اس میں 2 سائڈز ہوتی ہیں، ایک ایسٹس ہوتے ہیں، ایک لائبلٹیز ہوتی ہے۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ پوری بیلنس شیٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، لائبلٹیز کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ تو آپ اس کو جو ابھی فواد حسن فواد پرپوز کر رہے ہیں وہ آپ اس کمپنی سے بھی، بیکاز مین چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو لائبلٹیز ہیں، جو سوورن گارنٹیز ہیں، جس طرح بہت سے بینکوں کے قرضے ہیں PIA پر، وہ حکومت کو اپنے اوپر بوجھ ایک کہیں پلیس کرنا ہوگا اور اس کا الگ سے جائزہ لینا ہوگا۔ وہ تو کوئی بائر تو آگے کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ سو پہلے کمپنی کو PIA کو توڑیں 2 حصوں میں، وہ اتنا کمپلیکس معاملہ ہو، پھر امپلائیز کا ریئیکشن کیا ہوگا، پھر وہ جو 2 کمپنیز ہیں ان کے الگ الگ کاسٹ سینٹرز بنیں گے، الگ الگ IT سسٹم بنیں گے، الگ الگ ریزرویشن سسٹم بنے گا۔ سو دیٹس مور کمپلیکس دین، اینڈ آئی تھنک اف آئی ریمبر کریکٹلی کہ جب یہ ہو رہا تھا تو فواد حسن فواد پرنسپل سیکرٹری تھے، اینڈ آئی ایڈمائر ہز انٹیلیجنس ہمیشہ سے، not just on PIA, on all subjects, one of the best bureaucrats that I have ever worked with. بٹ آئی تھنک ادھر میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ ان کے اس پلان سے بھی اختلاف کر رہے ہیں، مگر سر 2006-07 میں پرائیویٹائز اسٹیل ملز بھی ہونی تھی مشرف کے وقت میں، یونینز نے بلاک کر دیا اس پرائیویٹائزیشن کو۔ اٹ واز اے کیش کاؤ فار دیم۔ نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے بھی کوشش کی، ہر دفعہ لائبلٹیز، کورٹ، یونین کے رسکس جو ہیں وہ ہمیشہ بڑھ جاتے تھے اور پھر اس ڈیمانڈ کو کہا جاتا تھا کہ ہم قیمتوں کے اندر ریفلیکٹ ہونا چاہیے، پولیٹیکل رسک جو تھا بائس کا، اور آج بھی always been too high۔ پھر چودھری افتخار صاحب آئے، اس وقت سے 15 سال گزر گئے، imagine the losses، تب ہم رپورٹ کرتے تھے 2.4 ٹریلین۔ سو آئی مین مزید یہ تو دو سال کے ڈیفنس بجٹ جتنی بات تھی تب کی، اتنا ڈیمیج، آپ لوگ بھی ناکام، اور آج پھر ہم اسٹیل ملز اور PIA کی بات کر رہے ہیں۔ اگین بالکل اسٹیل مل، جب ہم 2013 میں آئے تھے اور مجھے جب یہ منسٹری ملی تھی 2013 کے اینڈ میں، تو میں نے ایک ECC میں 18 بلین روپے کا
ریسٹرکچرنگ کا پرپوزل دیا تھا. دیٹ واز پارٹ آف دی اوور آل پرائیویٹائزیشن پروسیس, کیونکہ ہمارا پرائیویٹائزیشن کا آرڈیننس میں تقریباً 2-2.5 سال لگتے ہیں, اور اس وقت بند پڑی ہوئی تھی 2013 میں. تو میرا یہ پلان تھا کہ اس کو ہم آہستہ آہستہ چلانا شروع کریں گے. 18 بلین روپے کا تھا وہ پورا پلان, اور جب ہمارا وقت آئے گا 2015 کے مڈل میں یا اینڈ میں, جب ہم تیار ہو جائیں گے ڈیو ڈیلیجنس وغیرہ کر کے, تو اس وقت اس کی یہ کیپیسٹی یہ تقریباً 70%-65% پر آپریٹ کر رہی ہوگی, اینڈ اٹ ول بی ایزیئر ٹو سیل. اینڈ بائی دا وے اگین لائک PIA وی ہیڈ کم ٹو دا لاسٹ اسٹیج, روڈ شوز بھی کر کے آگے تھے, زبردست پوٹینشیل بائرز سے, چائنا سے تھے مینلی, ایران سے بھی 1-2 تھے, اور وہ اس وقت کی پیپلز پارٹی جو اپوزیشن کی تھی, خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, انہوں نے ایک بیچ میں آ کے پنگا کیا. انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جی یہ آپ سندھ کی حکومت, یہ سندھ میں آتا ہے اور ہم نہیں اس کو ہونے دیں گے, آپ یہ ہمیں دے دیں, جو کہ بالکل نن سٹارٹر تھا. بٹ ہماری حکومت نے اس کو ایگری کر لیا اور ان کو 6-7 مہینے یہ ایفرٹ کرنے کے لیے دی. انہوں نے اینڈ میں جا کے وہی کہا کہ جی ہم لائبلٹیز نہیں لیں گے, آپ ایسٹس ہمیں دے دیں, اور اس کو ہم ضروری نہیں اسٹیل مل کے طور پر ہی چلائیں گے. بٹ وی کیم دا کلوزسٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد ایک اور آپشن ہم نے دیا تھا جو کہ لانگ لیز کا تھا, اور ایرانین کمپنی کا فرم پرپوزل تھا, اور یہ میڈیا کے سامنے بات ہوئی تھی. شہباز رانا جو ایکسپریس ٹریبیون کے ہیں, ہی از اے وٹنس ٹو دیٹ, کہ وہ اس پارلیمنٹری اس میں میٹنگ میں ہم پریزنٹیشن ہم نے کی کہ یہ اتنا اچھا پرپوزل ہے, یہ لاسز حکومت کے ختم ہو جائیں گے, بلیڈنگ ہونا بند ہو جائے گا, اسٹیل ملز دوبارہ چلنی شروع ہو جائے گی. وی ہیڈ این آفر آن ہینڈ, اینڈ اس وقت کی PTI کی جو پارلیمنٹری اس وقت چیئر بھی کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ہونے ہی نہیں دیں گے, یہ ظلم اور قتل عام آف دی امپلائیز, اور ریٹن لیٹر لکھا پھر اس کے بعد کہ قتل عام آف دی امپلائیز ول ناٹ بی ایکسپٹیبل. ابھی آپ خود بتائیں کہ اگر ہم سب مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ جی یہ نیشنل کاز ہے, یا تو کوئی آلٹرنیٹ پرپوزل, میں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ بھئی آپ آلٹرنیٹ پرپوزل دے دیں نا, کہ پھر کیا کریں, ایسی بند رکھیں. اور پھر آپ نے 3.5 سال دیکھا حکومت میں, PTI کی حکومت میں, وہ بند پڑا رہا, کچھ بھی نہیں, پیسے دیتے رہے, آج بھی پیسے جا رہے ہیں, منتھلی سیلریز بھی جا رہے ہیں. مطلب اس سے زیادہ ہلیریس چیز نہیں ہو سکتی. اور میں ایک پوائنٹ ضرور کہوں گا یہاں, جب آپ جاتے ہیں IMF کے پاس جاتے ہیں یا فرینڈلی کنٹریز کے پاس جاتے ہیں, وہ یہی تو کوشچن پوچھتے ہیں, اف یو آر ناٹ ریڈی ٹو فکس یور سیلف اینی تھنگ یور سیلف, وائی ڈو یو کم بیک ٹو اس ایوری 6 months. مطلب اگر کوئی آپ کو اسٹیل مل والا اگزامپل دیتا ہے تو آپ کے پاس کچھ بولنے کے لیے ہے ہی نہیں. آپ IMF کے سامنے بیٹھے ہیں, IMF آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس کو فکس نہیں کرتے, آپ کیوں پیسے دے رہے ہیں ان کو, اور پھر وہاں سے جو پیسے کی کمی ہوتی ہے, لائبلٹیز اور لاسز پائل اپ ہوتی ہیں, آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دے دے, ہمارے پاس بڑی بری حال. سو ناؤ وی آر ایٹ اے اسٹیج, آئی مین اسپیشلی ود دا فیکٹ کہ جی ابھی الیکشنز ہونے والے ہیں. آئی تھنک آل پولیٹیکل پارٹیز, ایٹ لیسٹ PM ہیلین از کمیٹڈ کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یہ جو ہیں یہ جس طرح سے چلتی رہی ہیں اس طرح سے نہیں چلنا. وی ہیو ٹو ٹیک اے فرم سٹانس, اور جس میں ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کوئی ایسا پروپوزل جس سے بلیڈنگ بند ہو اور پرائیویٹ سیکٹر آ کے اس کو اون کرے, اور اس کو اور کنٹینیوشن آف دیٹ آرگنائزیشن جاری رہے. سر معذرت کے ساتھ سیل, شٹ ڈاؤن یا پھر امپروو, یہی 3 آپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں. سمپل میجورٹی کے ساتھ بھی آپ لوگ یہ کام نہ کر سکے, سو لیٹس ناٹ میک مور پرومسز ناؤ. لیکن نواز شریف صاحب واپس آنے والے ہیں, شہباز شریف صاحب ہنگامی بنیادوں پہ لنڈن واپس پہنچ گئے ہیں, ادھر فیض آباد دھرنا کیس پھر کھل گیا ہے, نیب کے کیسز کھل گئے ہیں. اٹس اے ویری فلوئڈ سچویشن. کیا پیغام لے کر گئے ہیں, کیا ارجنسی تھی شہباز شریف صاحب کو؟ 2 ایسپیکٹ ہیں. ایک تو ظاہر سی بات ہے, کوئی بھی ایسا پرائیویٹ میٹر کوئی لیول پر بھی کوئی ہو کہ ود ان 2 days آپ کو واپس جانا پڑے, تو اٹ جسٹ شوز اینڈ سگنلز ٹورڈز دا فیکٹ کہ جی ایک اہم ترین بات ہوگی جو شیئر بھی نہیں کی جا سکتی, جو ڈسکس کرنے کی اتنی حد تک ضرورت ہو, اور جس کی سینس آف ارجنسی بھی ہو کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی میں ابھی آیا ہوں, اب تو مجھے 1 ہفتہ دے دیں ریسٹ کرنے کے لیے. سو وہ ظاہر سی بات ہے, وہ معاملہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے ڈسکس کرنا تھا. آئی ایم شیور ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی. یہاں بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, مہر صرف PM ہیلین کی بات نہیں ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے, ہمارے بیانیے کے حوالے سے, تو وہ تمام ایسپیکٹس جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ
ہم ایک چیز پر بلیو کرتے ہیں اور جو ہم بار بار دہرانا بھی چاہتے ہیں کہ جی جو 2017 کا پاکستان تھا اس کو جس طرح سے ایک کانسپریسی کر کے، جس طرح سے ایک پلان کر کے اس کو جس طرح سے ہٹایا گیا، ترقی کا سفر روکا گیا کہ 2.5% فوڈ انفلیشن برداشت نہیں تھی، 50% تیار ہے اب، تو اس کا کچھ تو وہ ہونا چاہیے کہ جی ہم who were the people responsible. چلیں آپ یہ بھی کہہ دیں گے جی آپ اس وقت صحیح نہیں کر رہے تھے، آپ کی پرفارمنس صحیح نہیں تھی، تو پھر سب کچھ کھل کے آ جائے گا. لیکن جس طرح سے ججز نے بہیو کیا، جس طرح سے کچھ وہاں سے جنرل فیض حمید کا آپ رول دیکھ لیں کہ کیا تھا، تو اس میں ظاہر سی بات ہے اگر آپ سبوٹاج کریں گے، اگر اس کو دہرایا نہ جائے بار بار، تو پھر سبق کون سیکھے گا؟ کل کو پھر دوبارہ ایک کوئی اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ جی دا پرائم منسٹرز نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ، اور ریجیکٹڈ بھی کیپٹل لیٹر سے. تو ایسے تو نہیں ملک چل سکتا نا کہ ایک سویلین حکومت ہے جو کہ اتنے بھاری بھرکم مینڈیٹ لے کے آئی ہوئی ہے اور اس کو بار بار روکا جائے. از اٹ اے لیسن ٹو بی لرنڈ اور ناٹ؟ کہ 2013 میں ایک سال کے اندر آپ نے دھرنا کروا دیا اور اس کے دھرنے کے پیچھے بھی آپ کو پتا کون کون سے کریکٹرز تھے. پھر وہ ختم نہیں ہوا تھا، ڈان لیگز آ گیا، پھر ڈان لیگز ہو رہا تھا تو پیناما آ گیا، اور وہ اس کے بعد جب ڈسکوالیفیکیشن ہوگی تو آپ کو پتا ہے اس میں جو بھی کریکٹرز تھے کہ جی ڈسکوالیفائی بھی کیا اور ساتھ میں نیب کو بھی آرڈر کر دیا کہ آپ کیسز فائل کریں میاں نواز شریف کے خلاف، اور پھر ساتھ میں اس کے 6 سے 8 مہینے میں فیصلہ بھی سنائیں. اور جسٹس اعجاز الحسن جو کہ اس 5 ممبر بینچ میں تھے وہ مانیٹرنگ جج ہو گئے. آئی مین کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا وہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی آپ نیچے والا جج، سیشن کورٹ کا جج کیسے سپریم کورٹ کے جج کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے؟ تو کچھ نہ کچھ ہم یہ اس کا میں تو نہیں ابھی کہہ سکتا کہ ہم کیا اس کا کرنا چاہتے ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ کم سے کم یہ سوال تو اٹھانا چاہیے پبلک کے سامنے، اور یہ بار بار دہرانا بھی چاہیے. اور ہم وی آر ریڈی فار اینی کائنڈ آف ڈبیٹ کہ جی ہمارا کیا قصور تھا، ویئر ور وی رانگ ان 2017 اور 16 اور 15 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سر مجھے تو آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. ویسے اب فیض آباد دھرنا کیس یہ کھلے گا عمل درآمد کا، تو جنرل باجوہ، جنرل فیض صاحب دونوں مائٹ بی ان ٹربل، مگر جنرل باجوہ، جنرل فیض صاحب قومی مجرم قرار دیے گئے رانا ثناء اللہ کی طرف سے، اور پھر انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ اسٹریٹجی کے تحت ہم نے ایکسٹینشن دی تھی باجوہ صاحب کو. سر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ 16 ماہ کے لیے آئے، ڈیل کر کے آئے، اسٹریٹجی کے تحت ان کو ایکسٹینشن دی، آپ کو حکومت مل گئی، جاتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے سلوٹ مار کے شکریہ کیا، اور اب جب وہ ریٹائر ہو گئے اور چلے گئے تو بڑے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ احتساب چاہتے ہیں ان کا. کون سا سبق سیکھا ہے آپ نے زبیر صاحب؟ جنریلوں مستقبل کے چیف جسٹس کے احتساب کے کھوکھلے نعرے ہیں، ڈیل سے آپ لوگ آئے تھے 16 ماہ کے لیے. یو کین کال اٹ اے ڈیل، بٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنی غلطی بھی محسوس ہو گئی. پتہ نہیں، میں نے آپ کے سامنے بھی کہا ہوگا بہت سے انٹرویوز میں، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ اگر وہ سیڑھی ہٹا دیں اسٹیبلشمنٹ کی تو یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی. دیٹ از واٹ وی وانٹیڈ. عمران خان از آن ریکارڈ آفٹر لیونگ دا گورنمنٹ کہ جی ہمیں جب ووٹ چاہیے ہوتے تھے اسمبلی میں تو ہم ایجنسی سے مانگتے تھے. اب اس میں 2 قصوروار ہیں، عمران خان بھی قصوروار ہیں جو مانگتے تھے، اور جو دینے والے تھے وہ بھی تو قصوروار ہیں یا نہیں ہیں بھائی؟ وہ کیوں عمران؟ سو دا مومنٹ دے ڈیسائیڈیڈ جنرل فیض حمید وہاں سے ہٹیں آئی ایس آئی سے، تو وہ دا پروسیس آف ڈسانٹیگریشن آف پی ٹی آئی ہیڈ بگن. سر پھر اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آپ لوگ پھر پاؤں رکھ کر آ رہے ہیں، جس سیڑھی پہ وہ لوگ چڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے. پہلے آپ نے کھینچی، حکومت بنائی، اور اب وہ سیڑھی کھینچ کے خود حکومت میں آ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری روز لیول پلینگ فیلڈ کا رونا روتے ہیں. ہم اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پنگا نہیں کرنا چاہتے، نہ پہلے کرنا چاہتے تھے. اٹ واز میڈ ٹو لک لائک ایز اف کہ ہم پنگا کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ سے یہ کہا گیا کہ نواز شریف کی کسی چیز سے بات نہیں بنی ہے. بالکل صحیح ہے. ہم کاؤنٹر کوشچن کرتے تھے کس پرائم منسٹر کی کس چیف سے بنی ہے؟ جنیجو کی بنی تھی کیا؟ عمران خان کو تو اتنا 1 پیج تھیوری بھی آ گئی تھی، نہیں ایک اس کی نہیں بنی. تو یہ اس میں آپ نواز شریف کو مورد الزام تو نہیں لگا سکتے کہ جی یہ. بٹ یس ایک چیز ہے کہ ہمیں اس حساب سے سبق ضرور سیکھنے کی ہے کہ جی وی شوڈ ٹرائی اینڈ ریزالو دس کنفلکٹ بٹوین پنڈی اینڈ اسلام آباد ایز مچ ایز پاسبل ان اے ویری سیریس وے. جہاں اپنی غلطی ہے اس کو ایکسپٹ کریں ان دا پاس، اور جہاں ان کی غلطیاں ہیں ان کو بتائیں کہ یہ اس طرح سے حکومتیں نہیں چل سکتی ہیں. اگر پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچانا ہے تو سولین حکومت، سولین بالادستی ہونی چاہیے جس کے بیسس پر آپ نے عوام کے پاس جا کے ووٹ لیے ہیں اینڈ یو آر کمیٹڈ ٹو پرفارم ٹو پیپل.
تو اس میں جا کے اگر چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کا معاملہ ہے فار ایگزامپل، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی نیبرز کے ساتھ ریلیشنز آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ تاکہ وہ اکنامک بینیفٹ ہوگا پاکستان کے عوام کے لیے، اور اس کے بعد ہم اس لیے وہ کتاب بند کر دیں اور وہاں ہوسٹائل انوائرمنٹ ہو بارڈر پر، ایسٹرن پر بھی ویسٹرن پر بھی، کہ جی کوئی اور نہیں چاہتا. دیکھیں نا میاں نواز شریف کو تو کتنا الزام لگایا گیا کہ مودی صاحب کو بلا لیا تھا وہاں مہندی پر. پرسنل ریلیشن شپ بلٹ اپ کرنی پڑتی ہے. 99 میں انہوں نے واجپئی کو who was a BJP پرائم منسٹر which has always remained hostile towards پاکستان، کتنا بڑا وہ تھا ایک بریک تھرو کہ وہ یہاں آئے، مینار پاکستان گئے which is the symbol of پاکستان، اور انہوں نے وہاں جا کے جو لکھا اور اس کو سبوٹاج کر دیا جنرل پرویز مشرف نے. تو دل تو ہمارے جلے ہوئے ہیں، اس میں آگے کچھ لوگ تھوڑا سا ریڈ لائن کراس کر کے بات کر لیتے ہیں، اینڈ وچ وی ڈو ایگری کہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ، بٹ وی آر obviously we have to reflect on the past to make a bright future. Indeed. محمد زبیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اہم ترین گفتگو سنی. فوج سے پنگا بھی نہیں چاہتے، اور جو ہوا ماضی میں that can be called a deal, the gentleman says. ناظرین، اہم ترین خبر، نیب ترامیم کالعدم قرار دیے جانے کے بعد سیاسی رہنماؤں اور اہم افراد کے خلاف نیب کیسز دوبارہ کھل گئے. 80 میں سے 26 ریفرنسز کی جانچ پڑتال کے بعد ریکارڈ احتساب عدالت پہنچا دیا گیا ہے. احتساب عدالت نے ریفرنسز پر باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا ہے اور راجہ پرویز اشرف کو طلبی کا نوٹس بھی جاری کر دیا ہے. ساتھ ہی چیئرمین نیب نے کرپشن کے خلاف کارروائی کے لیے حساس اداروں کے افسران کی خدمات لینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. آج کی اس اہم ترین ڈیولپمنٹ میں نیب نے 26 ریفرنسز کا ریکارڈ گاڑیاں بھر کر احتساب عدالت کے حوالے کر دیا ہے. احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے اسٹاف کو واپس ڈیوٹی پر بھی بلا لیا گیا ہے اور ججز کی تعیناتی کا مرحلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. احتساب عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ پرائیویٹ اور پبلک آفس ہولڈر سرکاری ملازمین کے کیسز کی نوعیت سے متعلق آگاہ کریں. آپ نے بتانا ہے کہ کون سا کیس ہم سن سکتے ہیں اور کون سا نہیں سن سکتے، ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. نیب خیبر پختونخوا نے 160 ریفرنسز اور کراچی نیب نے بھی 90 کیسز احتساب عدالتوں کو ارسال کر دیے ہیں. ابھی تک واپس بھیجے جانے والے ریفرنسز میں تمام تر لیڈرشپ اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ سب کے بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق نیب پروسیکیوٹر عمران شفیق صاحب. عمران صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہلے تو بتائیے گا، اتنی پھرتیاں 180 کی رفتار پہ ہائی پروفائل کیسز کا کھلنا اور اس کے بعد حساس اداروں کے افسران کی طلبی، کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ جس کام کے لیے نیب بنا تھا اور جو کام نیب ماضی میں پچھلے 25 سال میں کرتا چلا آیا ہے 99 سے لے کر آج تک، تو یقیناً یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ وہ کام دوبارہ سے اب نیب سے لیا جائے گا. اور نیب جن مقاصد کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنا ہے، تو میرا خیال ہے وہ دوبارہ سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے مقاصد شروع ہو جائیں گے. دیکھیے، آپ یہ جو نیب کی ترامیم جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی واپس کر دی ہیں جو حصے، آپ ذرا ان پر غور کیجئے. نیب کے بارے میں 2-3 بڑے اعتراضات تھے. ایک یہ کہ نیب اپنی ڈومین سے نکل کے دوسرے اداروں کے کام میں مداخلت کرتا ہے، جیسے ٹیکس، FBR کے معاملات ہیں. اب جو سیکشن 4 تھا نیب کا، جو اسی مقصد کے لیے لایا گیا تھا کہ ٹیکسیشن کے معاملات کو نیب سے نکالا جائے، اب وہ ریوائیو ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے ٹیکس میٹرز جتنے بھی ہیں وہ اب نیب کے پرویو میں واپس آ گئے ہیں. دوسرا نیب پر بڑا اعتراض یہ تھا کہ نیب جو ہے وہ پرائیویٹ اور بزنس مین کمیونٹی جو ہے وہ نیب سے محفوظ نہیں ہے، اور پاکستان میں بزنس کو، اکانومی کو بہت سخت لاس ہو رہا ہے. اور بزنس مین کمیونٹی نے مختلف لوگوں سے پاکستان کے ہر دفعہ ملاقات کر کے نیب کے جو ہاتھ لمبے ہاتھ اس کو روکنے کی گزارش کی تھی. اس کے لیے بھی قانون لایا گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا یہ ترمیم عمران خان صاحب نے بھی لائی تھی. اور یہ ابھی جو قانون کی نوعیت ہے، کچھ شکے اڑا دی ہیں، کچھ موجود ہیں، اور پھر پرانا قانون بھی ہے. کیا یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے؟ بیکاز لاٹ آف پیپل سیم ویری کنفیوزڈ. نہیں، یہ تو اس جو ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اگر میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں اس بات کا الاؤنس دے بھی دوں نا کہ سپریم کورٹ کی یہ ڈسکشن جو ہے کہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون میں مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، جو جسٹس منصور صاحب کا نوٹ ہے، ہم ایک لمحے کے لیے اس سوال کو نظر انداز کر دیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان قانون میں بھی آپ مداخلت کر سکتے ہیں ایک لمحے کے لیے. اگر یہ بات مان بھی لی جائے، تب بھی اگر نیب کے قانون کو اور ان کی شکوں کو دیکھا جائے جن کو واپس کیا گیا ہے، ان میں جو سیکشن 4 تھا، جس میں آپ کو بتا رہا تھا ٹیکس کے معاملات، پرائیویٹ انڈیویجلس کے معاملات
اور سب سے بڑی بات مس یوز آف اتھارٹی کا بیوروکریٹس کہتے تھے کہ ہمارے اوپر چارج لگ جاتا ہے کہ ہم پروسیجر لیپسز کی بنیاد پر بھی اگر کوئی کاروائی ہو، کوئی ڈیسیژن، کوئی بڑی باڈی ڈیسیژن لے، کوئی گورننگ انسٹیٹیوٹ ہے وہ اپنا کام کرے اور وہ ڈیسیژن لے، اس کی بنیاد پر بھی نیب کا کیس بنتا ہے. اب جب سیکشن 4 کو انہوں نے ریورس کیا ہے اور واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پر لے کر آئے ہیں تو اور جو یہ ترامیم چیز کو ختم کیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے تحت، اب وہ سارے کیسز دوبارہ سے بحال ہو گئے ہیں. یعنی وہ نیب کے بارے میں جو کنسرنس تھے، دوسرے اداروں کے کام میں ٹانگ اڑانا، بیوروکریٹس کو کام نہ کرنے دینا، غیر ضروری طور پر مس یوز آف اتھارٹی کے کیسز بننا، وہ سارے کے سارے اب ریورس ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ گئے ہیں اور یہ سیکشن 4 کو اڑا دیا گیا ہے. دوسرا نیب کے اوپر یقیناً ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم نے ان نیب میں ترامیم کی تو کچھ ترامیم انہوں نے ایسی بھی ڈال دیں جس سے وہ نیب کا بنیادی چھوڑ دیں نا. مجھے بتائیں اب کیا ہونے والا ہے، میں یہ پوچھ رہی ہوں. آپ دیکھیں شہباز شریف حمزہ صاحب کے رمضان شوگر مل کھل گیا ہے، خواجہ سعد رفیق کا پیراگون ہائسنگ سوسائٹی کھل گیا ہے، چنیوٹ میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیسز کھل گئے ہیں، زرداری صاحب کے جعلی اکاؤنٹس کھل گئے. ایویڈنس انٹیکٹ ہے ابھی ایز وی اسپیک. ہاں بالکل. سیکشن 14 بھی واپس آ گیا. نیب کا ریفرنس ایز اٹ از اس پوری ترامیم کی جو ابھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس سے صرف تھوڑا سا بینیفٹ ہوا اور وہ بھی ایک نئی انوملی کریٹ کر دی ہے. ظاہر شاہ صاحب چلے گئے، پروسیکیوٹر جنرل چلے گئے ہیں، اب آپ کے پاس اکبر تارڑ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل کا کردار ادا کر رہے ہیں. تارڑ خاندان سے کس سے تعلقات ہیں یہ سب جانتے ہیں، حافظ آباد سے بھی تعلق ہے. مجھے بتائیے کہ کیا اب یہ سسٹم کس طرح چلے گا؟ نہیں اچھا آپ نے یہ بات کی، اس میں ایک اور بڑی اہمیت کی عامل چیز ہے. نیب کی جس چیز کو سپریم کورٹ میں اڑایا نہیں ہے سیکشن 8 ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی نیب کی کورٹ میں کیس چلے گا اب پروسیکیوٹر جنرل کی کنکرنس سے چلے گا. ایبسولوٹلی. اور پروسیکیوٹر جنرل کا عہدہ اس وقت ہے ہی نہیں ہے. اب یہ کر رہے ہیں نا تارڑ صاحب. ایڈیشنل نہیں، نیب کے قانون میں سیکشن 8 میں پروسیکیوٹر جنرل ایک انڈیپینڈنٹ عہدہ ہے، اس کو سبسٹیچیوٹ آپ ایڈیشنل کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. تو پروسیکیوٹر جنرل اس وقت موجود نہیں ہے، اس لیے جتنے ریفرنسز جا رہے ہیں عدالتوں میں واپس، وہاں وہ جا تو سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں یہ کہیں نہیں کہا کہ جو سیکشن 8 ہے جس میں پروسیکیوٹر جنرل کی کنکرنس کا رننگ کیسز میں بھی ہے اور جو کیسز آلریڈی چل رہے ہیں ان میں بھی ہے، تو ان کے حوالے سے آپ کی ہم اس کو ویو کر رہے ہیں، پروسیکیوٹر جنرل اس کو دیکھے گا نہیں. وہ قانون کی شک موجود ہے، سپریم کورٹ نے اس کو قلعدم نہیں قرار دیا. تو اب اس کا یہ جائے گی جب عدالتوں میں تو ایک نئی نارملی پیدا ہو جائے گی نا کہ ہمیں گائیڈ کریں کون سا کیس سنا جا سکتا ہے کون سا نہیں. عدالتوں میں تو سب سے پہلا لوگ جا کے یہ سوال اٹھا لیں گے کہ بھائی یہ کیس واپس آنا تھا پروسیکیوٹر جنرل کی کنکرنس کے ساتھ، پروسیکیوٹر جنرل تو ہے ہی نہیں موجود ہے، اس نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں، اس نے کنکرنس ہی نہیں دیا، تو آپ نے یہ کیس واپس کیسے بھیج دیے؟ پھر جب نیب کی عدالتوں میں کیس جائیں گے تو ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. بہت سے کیسز ایسے ہیں جس میں پبلک آفس ہولڈر بھی انوالو ہے اور بیوروکریٹ یعنی جو مین ان سروس جو ہے وہ بھی انوالو ہیں. اب یہ نیب کے کیسز تھے. اب سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں انہوں نے کہا جی 500 ملین سے جو نیچے والے کیسز ہیں وہ نہیں جو سروس مین ان سروس ہیں یعنی بیوروکریٹس ہیں ان کے کیسز اینٹی کرپشن کورٹس میں چونکہ میکانزم موجود ہے وہاں چلے جائیں گے. اب کیس ایک ہی ہے، اس میں یہ دونوں موجود ہیں، اس کا مطلب ہے اس کیس کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، آدھا کیس بھیجیں گے ایک کے خلاف کیس اینٹی کرپشن میں ٹرائل ہوگا، یعنی ایک یہ ججمنٹ تو اتنی اچھا. اب ہم کبھی کہتے ہیں نا ججمنٹ ان ہیسٹ پاس کی ہے سپریم کورٹ نے. اب یہ ہیسٹ میں آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ بہت لمبی سماعتیں کی ہیں، لیکن سماعتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب آپ کی ججمنٹ جب آپ کی بتاتے ہیں نا، آپ جب ججمنٹ کو پڑھتے ہیں، حکومت ریویو میں جائے گی نا جناب. خبر تو یہی ہے، ہمیں تو وزیر اعظم نے یہی کہا ہے کہ پارلیمان کے رائٹ آف لیجسلیشن کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے. جی ریویو میں جائیں گے تو ریویو میں یہ تو بہت سے لوگ جائیں گے، ریویو ہوگا کیونکہ ویسے بھی ریویو کی ایک جج نے ایک فیصلہ دیا، ایک جج چلے گئے اور ایک جج کا فیصلہ بھی وہ ہولڈ کرتا ہے. تو اب 2 ججز کا یہ پارلیمان کو انہوں نے وہ ایک اور بڑا اہم اس میں ایشو ہے کہ کیا بینچ بھی کانسٹیچیوٹ جو ہے وہ نئے قانون کے مطابق ہوا تھا کہ نہیں تھا، کیونکہ قاضی صاحب نے فل کورٹ ایک بنا رکھی ہے، پروسیجر اینڈ پریکٹس سپریم کورٹ کا جو ایکٹ ہے اس کو دیکھا جائے گا. اب وہ جو بینچ چل رہا تھا اس میں بینچ کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اعتراض اٹھا دیا تھا کہ یہ بینچ جو ہے وہ اس کی روشنی میں وہ کیا جائے. تو اس لیے اب یہ سوال تو بہرحال دونوں موجود ہیں اور بینچ کی کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے بھی نیب کی جن ترامیم کو جن پیمانوں دیکھیں آپ جوڈیشل انجینئرنگ نہیں کر سکتے ہیں. جب آپ ترامیم کو دیکھ رہے ہیں نا تو آپ ترامیم کو دیکھتے وقت یا تو آپ کہیں 500 ملین کے جتنے کیسز ہیں وہ سارے کے سارے ہم ان کے لیے ایک پیرامیٹر بناتے ہیں. اب یہ پبلک آفس ہولڈر کے لیے ایک الگ پیرامیٹر بنا دیا گیا کہ 500 ملین کی شرط ختم کر دی گئی ہے، اور جو ادروائز لوگ ہیں
ان کے لیے جو بہت بہت شکریہ عمران شفیق صاحب. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو آن بورڈ. دنیا بدل رہی ہے ناظرین. ماضی کے دوستوں کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے اور ماضی کے دشمن ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. اس کی تازہ ترین مثال گزشتہ روز سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے اسرائیل کے حوالے سے وہ پالیسی بیان تھا کہ جس نے پوری دنیا بالخصوص مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. اور اسی طرح ماضی میں دوست رہنے والے ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کشیدگی کی جانب بڑھ رہے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک دوسرے کے سفارتکار ملک بدر کرنے کے بعد ہندوستان کی جانب سے کینیڈین شہریوں کے لیے ویزا سروسز بھی معطل کر دی گئی ہیں. جبکہ آج ایک اور سکھ کو کینیڈا میں قتل کر دیا گیا ہے جس کے بعد یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ مودی سرکار نہ صرف ملک میں بلکہ یہ نفرت بیرون ملک ایکسپورٹ بھی کر رہی ہے. کینیڈا اور ہندوستان کے درمیان حالیہ تنازع کی ابتدا اس وقت رکھی گئی کہ جب رواں سال 18 جون کو برٹش کولمبیا کینیڈا کے علاقے سرے میں گردوارہ نانا صاحب میں شام کی معمول کی پرارتھنا جاری تھی اور اس کے دوران فائرنگ کی آوازوں کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ 2 نامعلوم نقاب پوش افراد نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے. جبکہ اس شخص کی شناخت گردوارے کے صدر ہردیپ سنگھ نجر کے نام سے ہوئی کہ جس کے بعد لندن، میلبرن، سان فرانسسکو بالخصوص کینیڈا میں سکھ برادری نے احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے اور اس قتل کو سیاسی قتل قرار دیا گیا. رواں ہفتے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی طرف سے پہلی بار قتل کے حوالے سے بیان سامنے آیا کہ جس میں واضح طور پر قتل کی ذمہ داری ہندوستان کی خفیہ ایجنسی را پر عائد کر دی گئی. جسٹس ٹروڈو کے بیان کے بعد تقریباً تمام مغربی دنیا ہندوستان سے صاف اور شفاف تفتیش کا مطالبہ کر رہی ہے. گزشتہ روز امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی کا بھی یہ کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن ہندوستان پر الزامات کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ ہیں اور صدر بائیڈن نے بھارت پر زور دیا ہے کہ قتل کی تحقیقات کے لیے تعاون کیا جائے. 45 سالہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد ہندوستان میں ایک علیحدہ سکھ ریاست کے مطالبوں میں مزید تیزی آ گئی ہے. ساتھ ہی ہندوستانی پنجاب کے مختلف علاقوں میں را کے دفاتر کے باہر مظاہرے شروع ہو چکے ہیں کیونکہ ہردیپ سنگھ نجر آزاد سکھ ریاست خالصتان کے لیے چلائے جانے والی تحریک میں نہ صرف پیش تھے بلکہ انہوں نے کینیڈا اور دنیا بھر میں آن لائن ریفرینڈم کروانے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا. لیکن یہ پہلا موقع نہیں کہ جب را ایجنٹس کی جانب سے کسی دوسرے ملک میں ایسی کارروائی کی گئی ہو کہ جس میں بڑے پیمانے پر دہشت گردی پھیلانے یا پھر کسی ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا ہو. 29 مارچ 2016 کو اس وقت کے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید اور فوج کے ترجمان جنرل عاصم باجوہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور یہ بتایا کہ کیسے ہندوستانی را پاکستان میں کارروائیاں کر رہی ہے. یہ تب کی بات تھی. کہا گیا تھا تب یور منکی از ود اس اور را ایجنٹ کلبھوشن یادو نے خود یہ اعتراف کیا کہ وہ کیسے پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہا تھا. اس وقت بھی ناظرین راز منکی از ود اس ہمیں بتایا گیا ہی اسٹل ود اس رائٹ ناؤ. پاکستان کے پاس زیر حراست ہی ہے. اب تک کم از کم ایز وی اسپیک 7 را ایجنٹس پکڑے جا چکے ہیں. دوسرے ممالک بالخصوص پاکستان میں را ایجنٹس کی کھلے عام کارروائیوں کا آغاز نریندر مودی کے اقتدار سنبھالنے کے محض 7 ماہ بعد اس وقت ہوا جب ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجت دوول کی جانب سے ڈیفینسو آفینسو کی ٹرم ایز اے نیو اسٹریٹجی متعارف کروائی گئی. وہ دن اور آج کا دن ہندوستان کی خفیہ ایجنسی کی کارروائیاں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اب را کی طرف سے کینیڈا میں سکھوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کینیڈا میں بسنے والے سکھوں کا تعلق زیادہ تر ان خاندانوں سے ہے کہ جو 1984 میں اندرا گاندھی کی جانب سے سکھوں کے خلاف کیے گئے آپریشن کے دوران جان بچا کر کینیڈا میں رہائش پذیر ہوئے تھے. انڈیا از بینگ ایکسپوزڈ. اٹ از ہائی ٹائم انڈیا از ایکسپوزڈ. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.